ایک بات بڑی عجیب سی پھیلی ہوئی ہے، ہر سٹیج پہ ہر بیان میں مقررین واعظین بڑے ہی شوق و ذوق کے ساتھ یہ بات بیان کرتے ہیں اور لوگوں کو خوش کرتے ہیں۔ وہ بات یہ ہے کہ ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر سویبیہ لونڈی کو آزاد کیا، اور جس کا حاصل یہ ہوا کہ قبر میں ابو لہب کی شہادت کی وہ جو انگلی تھی نا، جس کے اشارے سے سویبیہ کو آزاد کیا تھا، اس سے کوئی پانی ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہتی ہے۔ یہاں تک بھی کہہ دیا کہ وہ اسی پیر کے دن یہ ایک دن اب عذاب کی تخفیف ہوتی ہے کہ ابو لہب کی وہ شہادت کی جو انگلی ہے نا، اس انگلی سے دودھ نکلتا ہے، کسی نے کہا پانی نکلتا ہے، کچھ نکلتا ہے، بہرحال وہ ابو لہب کو پانی ملتا ہے جس کی وجہ سے اس کے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے۔ عزیزان کرامی، ذرا غور سے اگر مطالعہ کریں نا، غور سے ذرا تحقیق کریں تو یہ جو بات کی جاتی ہے نا، یہ بات صراحتاً قرآن مجید کے خلاف ہے، اور حوالہ دیتے ہیں صحیح بخاری کا۔ حالانکہ یہ امام بخاری نے روایت نہیں بیان کی، حدیث نہیں بیان کی، ورنہ دیکھیں اٹھائیں کتاب کہ حضرت امام بخاری نے یہ روایت بیان کی ہے، کسی صحابی سے روایت بیان کی ہے۔ امام بخاری نے اپنی طرف ایک ترجمۃ الباب کے تحت یہ بات بیان کی ہے۔ اور اگر قرآن مجید کو اٹھا رہے ہیں، سورۃ لہب ہی دیکھ لیں، سورۃ لہب میں کیا کیا ہے، اللہ پاک نے کیا بیان کیا ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ یہ تباہ ہو گئے۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ادھر اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو گئے، ہاتھوں کا ذکر ہے، انگلی اسی میں شامل نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہاتھ اس کے تباہ ہو گئے، وہاں صراحتاً نص قطعی کے ساتھ یہ ثابت آتا ہے کہ ابو لہب کے ہاتھ برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے ہاتھ، اور ادھر یہ لوگ بیان کر رہے ہیں وہ جی اس کی انگلی سے دودھ نکلتا ہے، اس کے عذاب کی تخفیف ہوتی ہے۔ اور یہ اگر بات ثابت بھی ہو جائے نا تو تمہارے اپنے کلیات، تمہارے اپنے ضابطے جو دین کے بنائے ہوئے نا، وہ ٹوٹ جائیں گے۔ ابو لہب کی ذرا زندگی کو دیکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کیا ابو لہب نے، پوری زندگی کیا کیا ہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرعون کی چوٹی پر پہلا خطاب کیا تھا اور لوگوں کو جمع کر کے علل اعلان اسلام کی دعوت دی، تو وہ پتھر یا اینٹ اٹھا کر ابو لہب نے نہیں ماری تھی، اور کون مارنے والا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ ابو لہب وہ جو غلاموں کو بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کراتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتا تھا، اس کے ہاتھ سے، وہ ایک خوشی کی وجہ سے اس کے ہاتھ سے دودھ نکل رہا ہے۔ وہ ساری زندگی ابو لہب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا ہے، مکہ میں چین نہیں کرنے دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ غزوہ بدر میں یہ ابو لہب نہیں جا سکا، اس نے اپنی طرف سے غلام بھیج کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے۔ اس بندے کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ جی وہ خواب کی باتیں بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کر رہے ہو کہ جی قبر میں اس کے عذاب پر تخفیف ہوتی ہے۔